طواف زیارت حج کے بنیادی اور لازمی ارکان میں سے ہے، جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ اسے طواف افادہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ طواف دراصل بیت اللہ کی حاضری اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں پر شکر کا اظہار ہے۔ یاد رہے کہ یہ حج کا وہ رکن ہے جو کسی صورت معاف نہیں ہوتا، اور نہ ہی قربانی دم اس کا بدل بن سکتی ہے۔ طواف زیارت کا افضل وقت 10 ذو الحجہ ہے، تاہم اسے 12 ذو الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک ادا کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اکثر حاجی رمی، قربانی اور حلق سے فارغ ہو کر یہ طواف کرتے ہیں، اس لیے یہ عام سلے کپڑوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ طواف کا آغاز حجر اسود کے سامنے سے نیت اور تکبیر کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس میں بیت اللہ کے گرد 7 چکر مکمل کرنا ضروری ہے، اور اس دوران باوضو ہونا شرط ہے۔ یہاں ایک نہایت اہم اور حساس مسئلے کی وضاحت ضروری ہے۔ اگر کسی خاتون کو ایام حیض شروع ہو جائیں اور اس کا طواف زیارت ابھی باقی ہو، جبکہ وہاں مزید رکنا بھی ممکن نہ ہو، تو ایسی مجبوری کی حالت میں وہ مخصوص احتیاطی تدابیر اختیار کر کے طواف کر لے تاکہ اس کا حج مکمل ہو جائے۔ طواف کے دوران کوئی خاص دعا لازم نہیں، تاہم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان مسنون دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھنا بہتر ہے۔ 7 چکر مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کریں اور زمزم پئیں۔ طواف زیارت کی تکمیل کے بعد حاجی پر وہ آخری پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے جو حلق کے بعد باقی رہ گئی تھی۔ حج تمتع کرنے والے حجاج کے لیے اس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا لازم ہے، جبکہ حج قران اور افراد کرنے والے اگر پہلے سعی کر چکے ہوں تو اب ان پر دوبارہ سعی لازم نہیں ہوگی۔ مختصر یہ کہ طواف زیارت بندگی کا وہ عروج ہے جہاں حاجی اپنے رب کے گھر کا طواف کر کے حج کے ارکان کی تکمیل کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے اس طواف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جیسے ہم نے تیرے گھر کا طواف کیا، ویسے ہی ہماری زندگیوں کو اپنی اطاعت کے گرد گھومنے والا بنا دے۔ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما اور ہمیں حج مبرور کی سعادت سے مالا مال کر۔ آمین یا رب العالمین۔